السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم. بدل بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پیدل بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باپ دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھے کو ذبح کرتا ہوں، یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھے کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان کرم فضل ہوا، اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، آئندہ آنے والا مہینہ جو ہے ذی الحجہ کا ہے، 10 ذی الحجہ کو ہم لوگ جو ہے عید الاضحیٰ مناتے ہیں،
اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے امتحانات لیے، سب امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے۔ سب سے بڑا امتحان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اب ذرا غور فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم کی تکمیل میں اپنے بیٹے کی قربانی کا نمونہ پیش کر کے محبت و عظمت، جان و وساری و فدا کاری کا جو ریکارڈ قائم کیا ہے، قیامت تک دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضرات، ذرا تصور تو کیجئے کہ ایک بوڑھا باپ جن کو 1000 دعاؤں کے بعد 120 سال کی عمر میں ایک چاند سا بیٹا آتا، کیا ہوگا؟ اس کو کیسے لاڈ و پیار سے پالا ہوگا؟ ماں نے اپنی گود میں کیسی کیسی سکونیں وابستہ کر رکھی ہوگی، باپ نے اپنی مستقبل میں کیسی کیسی امیدیں وابستہ کر رکھے ہوں گے۔ ماں کہتی تھی کہ اب میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، ہماری پوری زندگی کا سہارا بنے گا۔ باپ کہتا تھا کہ اسماعیل بڑا ہو رہا ہے، ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹائے گا۔ جب وہ بچہ دوڑتا تو سارے گھرانے میں حرکت کے احساس ہوتا، جب وہ بچہ مسکراتا تو ہر ایک کے دل میں مسرت کی لہر دوڑ جاتی، جب وہ بچہ تتلاتی ہوئی زبان سے کچھ بولتا تو سارا گھر خوشی سے نہال ہو جاتا۔ اب وہی اسماعیل علیہ السلام کچھ اور بڑے ہو چکے تھے، باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے تھے، ماں کی امیدیں جن کی کلیاں کھلنے لگی تھیں۔ اسماعیل علیہ السلام بلوغ کے دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ اچانک ایک رات خدائے پاک کو حکم آتا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اچانک ایک رات خدائے پاک کا حکم آتا ہے کہ اے ابراہیم، تو میری راہ میں اپنے ایک لوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دو۔ پھر دوسرے دن خواب میں یہی حکم ملتا ہے۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اب بتائیے کیا تاخیر ہو سکتی تھی؟ وہ ابراہیم جس کی پوری زندگی ابتلا و آزمائش کی بھٹیوں میں تباہی گئی تھی، بھلا کب فلسفے عقل کے پھیرے میں پڑ سکتے تھے؟ سمجھ گئے یہ بھی امتحان ہے، قدرت ہمارے دل کا امتحان لینا چاہتی ہے، ہمارے عزم کو پرکھا جا رہا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا کی کسوٹی پر تولا جا رہا ہے۔ کل صبح ہوتے ہی بغل میں دھار دھار چھری دبائی، ہاتھ میں رسی لی، اپنے نور نظر لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔
اسی کو شاعر نے کہا ہے، پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بڑھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا مجھے خدا نے تمہارے قربانی کا حکم دیا ہے، اسی مقصد کی تکمیل میں تمہارے ساتھ یہاں تک آیا ہوں۔ وہ باپ کا دل کس طرح اس جملے کو ادا کیا ہوگا اور یہ الفاظ کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کانوں میں اترے ہوں گے، تاریخ بتاتی ہے اسماعیل علیہ السلام کے پیشانی پر بل تک نہیں آیا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھی اس طاعت گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، رضا جوئی کی صورت نظر آئی نہ تھی اب تک۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو جان یہ کیا یہ خدائے پاک کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا ہاں یہ خدائے پاک کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابو جان پھر دیر کس بات کی دیر کیوں کر رہے ہیں؟ تو لیجئے میں لیٹ رہا ہوں اور ہمارے گھر پر چھری چلا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی کی تاخیر میں قربانی کا ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان نصیحتوں کو سنتے تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ کیا کوئی باپ، کوئی بیٹا ایسے فرما بردار بن سکتا ہے؟ کوئی بیٹا اپنے باپ کا فرما بردار بن سکتا ہے؟ فرما بردار بننا تو درکنار، خود باپ کے ہاتھ سے خون رینگتا ہے اور جوانی کی جوش کو تسکین دلاتا ہے۔ لعنت ہو ایسے نافرمان بیٹوں پر اور ہزار رحمت ہو اسماعیل جیسے اولاد پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے زمین پر لیٹ چکے ہیں۔ شاعر یوں کہتا ہے، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے، چھری اس نے سنبھالی جھٹ قدموں میں آ لیٹے، بچھارا گھٹنا سینہ حلقوم پہ رکھا، چھری پتھر پہ رکھ رہی، چھری پتھر پہ رکھ رہی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمین صحیح پڑی تھی، آسمان ساکت تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری تیاری کے ساتھ اپنے آستین کو سمیٹنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، ابو جان آپ میرے ہاتھ اور پاؤں کو رسی سے باندھ دیجئے تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں۔ ابو جان آپ اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے تاکہ میں جلد آپ کی محبت، میری محبت آپ کے ہاتھ کو روک نہ سکے۔ ابو جان چھری کو خوب تیز کر لیجئے تاکہ میں جلد ذبح ہو جاؤں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ ابو جان چھری کو خوب تیز کر لیجئے تاکہ میں جلد ذبح ہو جاؤں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری تیاری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پوری تیاری کے ساتھ چھری چلا رہے ہیں۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، بلکہ 10 بار، 10 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ لیکن چھری کی کیا مجال، اسماعیل علیہ السلام کے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں، غصے میں آ کر چھری کو دھتکارتے ہیں، کہتے ہیں اے لکڑیوں کو کاٹنے والی چھری، آج تم اس نازک گلے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر کیوں نہیں چل رہی ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے چلاتے جب تھک جاتے ہیں، غصے میں آ کر چھری کو دھتکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے لکڑیوں کو کاٹنے والی چھری، آج تو اسماعیل علیہ السلام کے نازک گلے پر کیوں نہیں چل رہی ہو؟ چھری سے آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ ابراہیم، جس خدا نے تجھے اس لاڈلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کا حکم دیا ہے، اسی خدا نے مجھے خبردار کیا ہے تو آج اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر کیا ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سنتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی کی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نظر کو آسمان کی طرف کرتے ہیں، دیکھتے کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، میں آپ کو قد صدقت الرؤیا کی خوشخبری سنانے کے لیے میں آیا ہوں۔ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ جو بھی بندہ اللہ کا، جو بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی ایمان والا جو اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اتنا سخت امتحان بھی لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اتنا سخت امتحان بھی لیتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے دوست بھی ہیں۔ خلیل اللہ کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے۔ اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے دوست بھی ہے۔ وہی چھری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت سے ایک دمبا لایا گیا، وہی چھری جو ہے دمبا کے گلے پر چلی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم، میں آپ کو خوشخبری اور بصارت دینے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اپنا امتحان صادق کر دکھایا، آپ جو امتحان میں کامیاب ہو گئے، یہ جو ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، یہ قربانی کیا ہے اور اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی، ہمارے نبی اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قربانی جو تم کرتے ہو، یہ قربانی تمہارا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور تمہیں کیا ملے گا؟
تمہیں کیا ملے گا؟ فرمایا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور کی تم قربانی کرتے ہو، جانور کے بدن میں جتنے بال ہے، جانور کے بدن میں جتنے بال ہیں، ہر ایک کے بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرتا ہے، جو شخص قربانی کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جانور کا خون جو ہے زمین میں گرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند عطا فرماتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے قربانی کس پر واجب ہے؟ جو شخص صاحب نصاب ہو۔ رمضان میں جس شخص پر صدقۃ الفطرہ واجب ہے، رمضان میں جس شخص پر صدقۃ الفطرہ واجب ہے اس شخص پر قربانی بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، اس میں صاحب نصاب ہونا، 52 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اتنا رقم آپ کے پاس ہے، تجارت کے مال ہے، اس میں جو ہے سال گزرنا ضروری ہے، تب آپ پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ اور صدقہ صاحب نصاب ہیں اور جو ہے تجارت کے مال بھی ہیں، 52 تولہ چاندی یا ان کے بدلے میں ان کے پاس رقم بھی ہے، اور سال گزرنا اس میں شرط نہیں ہے۔ اور کسی بھی مسلمان کے پاس، عاقل کے پاس، بالغ کے پاس، مقیم کے پاس اتنا مال ہے تو فرمایا اس پر قربانی واجب ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس شخص پر قربانی واجب ہو، جس شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ اپنا کالا منہ لے کر میری عیدگاہ کی طرف نہ آوے۔ کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جس شخص پر قربانی واجب ہے ارادہ کرے ابھی سے انشاءاللہ ضرور قربانی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ قربانی کی نیت کیا ہے؟ قربانی کی اصل نیت یہی ہے ہم اپنے جان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جانور کی قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو حضرات سنت ادا نہیں کیے ہیں سنت سے فارغ ہو جائیں۔